بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور آج میرے ساتھ موجود ہیں تنویر. بہت دنوں بعد آج ہم مل کے ایک ویڈیو بنا رہے ہیں. اچھا, آپ لوگوں کی بہت فرمائش آ رہی تھی, لوگ کمنٹس میں بھی پوچھ رہے تھے, واٹس ایپ پہ بھی پوچھ رہے تھے, لوگ بڑے فکر مند تھے کہ آپ کہاں ہیں. تو میں کہتا تھا کہ زندہ ہوں, کہتا تھا محفوظ ہاتھوں میں. آپ لوگوں کو بھی ہم لوگ بہت یاد کرتے تھے اور ذکر خیر کرتے تھے, اور آپ تو فیملی ہے نا ہماری. بالکل. تو دیکھیں, آپ جو ہیں وہ تنویر رؤف صاحبہ جو ہیں ان کے چینل پہ بھی ان کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں. ان کے چینل کا لنک آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. تو آج ہم خاص طور پہ ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں لوگ بڑے پریشان رہے, خاص طور پہ 1 سال کے اندر اس پینڈیمک کے دوران. تو لوگوں نے اپنے عزیزوں کو مرتے ہوئے بھی دیکھا, بیمار ہوتے ہوئے بھی دیکھا, موت کے منہ سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا. بہت پریشان تھے لوگ. اچھا, لیکن ایک عجیب و غریب جو چیز تھی جس کی وجہ سے میں چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں سے ڈسکس کریں, لوگوں کو بتائیں, کہ لوگوں کو ہم نے امید ہارتے ہوئے بھی دیکھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے, زندگی کے مختلف پارٹس ہیں, مختلف حصے ہیں, مختلف ادوار ہیں, پیریڈز ہیں, سب خوبصورت ہیں. بچپن کی اپنی خوبصورتی ہے, لڑکپن کے اپنے مزے ہیں, نوجوانی, پھر جوانی, پھر آخر تک. تو بڑھاپا بھی اپنے ساتھ بہت ساری خوبصورتیاں لے کر آتا ہے, لیکن یہ بات لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں. اچھا, ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, ہمیں وہ خوبصورتی نظر آتی ہے. آپ بڑے بڑے پروگرام میں بیٹھی ہوتی ہیں, کبھی آپ جو ہے وہ آرٹس کونسل میں ہیں, کبھی آپ کسی ویب ٹی وی میں ہیں, کبھی آپ کراچی یونیورسٹی میں ہیں, کبھی ہمارے ساتھ ہیں, کہیں نہیں ہوتی تو اپنے چینل پہ ہیں. تو ماشاءاللہ ایک لائیولی زندگی ہے آپ کی. آپ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک مثال ہے. تو آپ لوگوں کو بتائیے کہ بڑھاپا کس طرح خوبصورت ہے اور آپ نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری ہے. زبیر, بہت اچھا سوال کیا آپ نے, اور یہ نوجوانوں کے لیے بہت اہم سوال ہے, اور میری عمر کے لوگوں کے لیے خاص طور سے ہے کہ جیسے جیسی عمر بڑھتی جاتی ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اب جینا ختم. اب یا تو ہم گوسپنگ کریں, اس کی برائی اس سے, اس کی لڑائی اس سے, یہ کریں, وہ کیا کہتے ہیں پھاپا کٹنی, یا تو پھاپا کٹنی بن جائے, اور یا پھر مسلح ہی پکڑ لیں. بالکل صحیح بات. تو یہ 2 چیزوں کے علاوہ جو ہے ہماری عمر کی خواتین, خاص طور پہ مرد حضرات تو پھر بھی یہ کہ باہر چلے گئے, باہر بیٹھ گئے, ان کے دوست احباب آ گئے, لیکن خواتین جو ہے وہ بالکل اپنی زندگی کو محدود کر لیتی ہے, جو کہ بالکل غلط ہے نا. زندہ جب تک ہے, آخری سانس تک جئیں. زندگی جینے کے لیے ہے نا. بالکل. تو زندگی کو جینا ہے ہمیں, اور اسی سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ اس کی زندگی جو اس نے ہمیں ایک نعمت دی ہے اسے ہم بھرپور طریقے سے اور مثبت طریقے سے جو ہے وہ گزار رہے ہیں, اپنے لیے بھی فائدہ اور دوسروں کے لیے بھی فائدہ. تو میرا بھی یہی ہے اور شروع سے یہی ہے. میں نے کبھی اپنے آپ کو سمجھا ہی نہیں کہ میں بوڑھی ہوں یا بوڑھی ہو رہی ہوں. بھئی جو دن گزر رہے ہیں بس ٹھیک ہے, گزر رہے ہیں, ہم تو اپنا کام کیے جائیں نا. ماشاءاللہ آپ کی عمر کتنی ہو گئی؟ 73, اب 74 ہو جائے گی انشاءاللہ. صحیح. یعنی ہم 2 سال پہلے, اس سال تو ہم برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے نہیں آئے, اس سے 1 سال پہلے ہم نے مل کے برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا تھا, تو وہ بھی ہماری بڑی خوشگوار یاد تھی. بہت اچھی تھی, بہت خوبصورت تھی. اور یہ پینڈیمک نے فاصلے, زمینی فاصلے بڑھا دیے ہیں, لیکن قلبی فاصلے نہیں بڑھائے. بالکل. ہمارے جو دل ہے وہ ابھی تک اسی طرح دھڑکتے ہیں, اسی محبت سے دھڑکتے ہیں, اسی اخلاص سے دھڑکتے ہیں, اور اسی دعاؤں سے جو ہے وہ ہم ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں. کہ اگر زبیر اور وجیحہ یاد آتے ہیں, ان کے بچے یاد آتے ہیں, تو وہ میرے دل میں وہی خوشی اور امنگ جاگتی ہے. اور آج بھی میں نے ان دونوں سے کہا تھا بچے نہیں لائیے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں بچوں کو دیکھ کے ریزسٹ نہیں کر سکتی, اور میں بچوں کو لپٹا لیتی ہوں, پیار کر لیتی ہوں, کیونکہ بچوں کا جو ٹچ ہے نا, ہیومن ٹچ, وہ ہمیں بہت انرجی دیتا ہے. بالکل صحیح بات. بہت خوشی دیتا ہے, اور ہمارا دوران خون جو ہے وہ سر سے لے کر پیر تک ہمیں مزید جوان کرتا ہے. تو میں بچوں کو, چھوٹے بچوں کو
منع کرتی ہوں ان ماں باپ کو. اچھا اسی لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو دن میں کم از کم 8 مرتبہ اپنے گلے سے لگاؤ, انہیں پیار کرو, اور یہ ان کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہے. بالکل. اور آج کل وہ زبیر اتنا غلط طریقہ ہے, کونے سے کونی ملا رہے ہیں. ارے بھائی کونی تو ماری جاتی تھی نا, یہ کونے سے, ہاں, یا تو ٹھوکر سے ٹھوکر ملا رہے ہیں. مارننگ شوز میں ہم نے دیکھا کہ وہ ٹھوکر سے ٹھوکر بھی ملا رہے ہیں. اب اگر آپ کا بیلنس خراب ہو جائے, گر جائے, تو مزید 4-5 ہڈیاں تو ٹوٹ جائیں گی. وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں نا, وہاں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں, تو یہ چیزیں جو ہیں, ہمارا اتنا خوبصورت دین ہے, اور آپ آداب کیجئے, آپ السلام علیکم کیجئے, اور آپ سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کونیاں ہی دکھائیں, غلط بات ہے. مطلب احترام اور تہذیب جو ہے وہ ایک چیز ہے. یہ میں شاید موضوع سے ہٹ رہی ہوں, آپ مجھے روک دیجیے گا, ٹوک دیجیے گا, میں بہت خوش ہوں. میں ایڈٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے, جیسا بھی ہو. یہاں تک تو خیر میں نہیں کروں گا. اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے اپنی زندگی کے اندر کن باتوں کو سامنے رکھا, اور بھرپور زندگی کے حوالے سے آپ نے کیا کیا؟ میں نے اپنی زندگی میں جو سب سے بڑی بات تھی وہ یہ تھی کہ بچپن میں ہم کہانی سنتے تھے کہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا, پتھر کے ہو جاؤ گے. واہ 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 واہ, ہے نا. تو میرے پہ جتنی آزمائشیں آئیں, جتنی اسٹرگل میں نے کی, میں نے ایک لمحے کو بھی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. واٹ از گون از گون. بالکل. آگے آپ کو چلنا ہے, پیچھے دیکھیں گے تو آپ گر جائیں گے. کیا بات ہے. تو اس لیے آگے چلتے رہیں, سوچ مثبت رکھیں, دل وسیع رکھیں. زندگی بہت آسان ہے. اب 35 سال کی عمر تھی آپ کی جی, لیکن آپ نے ان محبتوں کے ذریعے, جب روف صاحب کا انتقال ہوا تو, اور عام طور پہ خواتین اسی کو یاد کرتی رہتی ہیں, روتی رہتی ہیں. بھائی ان کی محبتیں ہیں جو مستقبل کے لیے ایک بہت بڑی امید کی کرن ہوتی ہیں, بالکل, خوشیوں کا سامان ہوتی ہیں. تو اس کو آپ نے کس طرح سے دیکھا؟ آج بھی جیسے آپ کہہ رہی تھی, ہم بیٹھے ہوئے بات کر رہے تھے, ہم کو خوشبو آئی ہے, تو آپ نے روف صاحب آئے ہوں گے. تو یہ محبت ہے نا کہ آپ ریلیٹ کرتی ہیں چیزوں کو. ہاں, اور میں اپنا نام تنویر مجھے اتنا اچھا نہیں لگتا جتنا مسز روف کہلوانا اور سننا اچھا لگتا ہے. کہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ روف صاحب میرے ساتھ ہیں, تو وہ مجھے طاقت اور تقویت اور عزت ملتی ہے. میں کیوں کہوں بیوہ ہوا ہے, وہ تو میں اپنے شوہر کی ہوں نا, ہر ایک کی تو نہیں ہوں. صحیح بات ہے, ہماری تھوڑی ہے. اللہ رحم کرے. تو مطلب آپ کے جو ہے, آپ صرف آپ کا دکھ تو اپنا ذاتی دکھ ہے, آپ اس دکھ کو مت بانٹیے, آپ خوشیاں بانٹیے. بالکل. تو دکھ تو آپ کا اپنا ہے, آپ انجوائے کریں, آپ یاد کریں, آپ ان کے اچھا وقت جو آپ نے بتایا ہے اس کو یاد کریں, تو اس سے بھی آپ کو خوشی ملے گی. تو خوشی تو حاصل کرنے سے حاصل ہوتی ہے, بانٹنے سے بڑھتی ہے. جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں. یعنی اگر آپ جو ہے پرابلم سولور نہیں ہیں تو پھر پرابلم کریٹر ہے. دو ہی طرح کے ہوتے ہیں, نیوٹرل چیزیں عام طور پہ نہیں ہوتی ہیں. آپ اگر کسی کے ساتھ رہ رہے ہیں, جیسے آپ ہیں, آپ جن لوگوں کے ساتھ رہ رہی ہیں, یا تو آپ ان کے لیے پرابلم کریٹ کر رہی ہیں یا ان کے مسائل حل کر رہی ہیں. تو لوگوں کو آپ کیا بتائیں گی کہ اس میں کیا لوگوں کا کس طرح سے پرابلم سولور ہیں بنے, تو کس طرح سے بنے, ساس کے طور پہ یا ماں کے طور پہ؟ اس کے لیے جو ہے جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اس میں لوگ ایک دوسرے سے توقعات بہت باندھ لیتے ہیں. کہ بیٹا ہے تو وہ آفس سے کام سے آئے گا تو ماں ایک یہ توقع کرتی ہے کہ بیٹا اس کے پاس آئے گا, پہلے اس سے حال احوال پوچھے گا, دوا دارو کا پوچھے گا, تکلیف کا پوچھے گا, پھر وہ اپنے بیوی کے کمرے میں جائے گا. بیوی جو ہے وہ یہ توقع کرتی کہ شوہر تو میرا ہے. بالکل صحیح بات ہے نا, اس کو لگتا ہے تو صرف 100% میرا ہے. ہاں 100% شوہر میرا ہے, اور وہ ماں کے پاس چلا گیا. میں اتنی تیار ہوئی ہوں, میں اس کا انتظار کر رہی ہوں, سارا دن میں نے اس کا انتظار کیا ہے, گھر سنوارا ہے, سجایا ہے, اسی کے لیے تو کیا ہے, اور وہ آ کے اپنی اماں کے اس میں گود میں بیٹھ گیا. تو یہ جو توقع ہے نا, یہ دلوں میں خلیج پیدا کرتی ہے. حالانکہ نقصان کسی کا بھی نہیں ہوتا, صرف توقع اگر ہم نہ رکھیں ایک دوسرے سے, اور اگر بیوی یہ کہے سمجھے کہ بھائی ماں کے پاس آیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے, 5 منٹ 10 منٹ کتنی دیر بیٹھے گا, آخر اس کو تو آنا ہے نا تمہارے پاس, آ جائے گا.
اسی طرح اگر وہ پہلے بیوی کے پاس چلا جاتا ہے تو بھائی ماں اسی گھر میں ہے نا، آ جائے گا، آپ کی ضرورت کی چیزیں لا دے گا. تو اسی توقع جو ہے وہ اور ترجیح اس کے ساتھ آ جاتی ہے. ترجیح کہ وہ ترجیح جو ہے وہ بیوی کو نہیں دی ماں کو دے دی، یا ماں کو نہیں دی بیوی کو دے دی. تو یہ توقعات جو ہے یہ رشتوں میں خلیج پیدا کرتے ہیں. بالکل زبردست، بہت شاندار باتیں کریں گے تو چلتی رہیں گی. لیکن یہ جو آپ نے نقطہ بتایا نا کہ اگر آپ کی عمر زیادہ ہے، اب آپ جو ہے بڑھاپے میں آپ نے قدم رکھ دیا ہے، تو یہ کوئی تکلیف کی بات نہیں ہے، یہ خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے، بزرگوں کا ویسے ہی بہت بڑا احترام ہے. تو آپ اس زندگی کو انجوائے کریں، اور انجوائے کرنے کا سب سے زبردست طریقہ جو بتایا ہے وہ یہی ہے کہ آپ توقعات نہ رکھیں. تو آج کی ہماری ملاقات اتنی بہت خوبصورت، زبیر اور وجیحہ آئے اور بہت رونق بخشی میرے گھر کو، مجھے عزت بخشی، مجھے بہت اچھا لگا تم لوگوں کا آنا. اچھا لگا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے ہم ویڈیو بناتے رہیں گے، اور آپ دیکھتے رہیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. نہیں آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، کبابوں کا بھی بہت بہت شکریہ. پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.